الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، اس دیواجی زندگی کو خوشگوار بنانا اور پرسکون بنانے کے لیے کچھ رہنما اصول جو مرد کو اپنانا ضروری ہے اس کو تفصیل سے بیان کر دیا. آج زندگی کو خوشگوار اور پرسکون بنانے کے لیے نیک بیوی کو اپنے شوہر کے گھر میں رہتے ہوئے کن اصول کو سامنے رکھنا چاہیے جس سے گھر پرسکون بن جاتا ہے، گھر خوشی کا گہوارہ بن جاتا ہے، گھروں میں رہنے کا سکون ملتا ہے. عورتیں اور بیویاں وہ کون کون سے اصول ہے جس کو اپنائے گی، جس کا اہتمام کرے گی تو گھر پرسکون بن جائے گا. پہلا اصول یہ لکھا ہے کہ عورتیں کھانا پکانے میں پاکی اور ذکر کا اہتمام کرے. گھر میں کھانا تو ہر ایک پکاتے ہیں، یہ کھانا جسموں کی غذا بنتا ہے، اس کھانے کے گھر کے لوگوں پر اثرات پڑتے ہیں. اگر کھانے میں پاکی کا خیال رکھا جائے گا، کھانے کے پکانے کے وقت ذکر کا اہتمام کیا جائے گا تو اللہ اس کھانے میں ذکر کے اثرات ڈالتے ہیں. اس لیے کھانا پکاتے ہوئے غفلت کے ساتھ کھانا نہ پکایا جائے. اگر غفلت کے ساتھ کھانا پکایا گیا تو یہ کھانا لوگوں کے اور گھر والوں کے جسموں میں جا کر نور پیدا کرنے کے بجائے ظلمت پیدا کرے گا. لہذا بیویوں کے لیے، عورتوں کے لیے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ کھانے کو اللہ کے ذکر کے ساتھ بنائے تاکہ مردوں اور بچوں کے دلوں پر نیکی کے اثرات پیدا ہو اور گناہوں کی ظلمت دور ہو جائے. ایک ماں حمل کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتی ہے، اللہ اس کا اثر ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس پر ڈالتے ہیں. واقعہ لکھا ہے
کہ ماں دوران حمل قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. جب بچہ پیدا ہوا تو 3 پارے کا حافظ تھا. پوچھا گیا باقی پارے تو اس کو یاد نہیں ہے، صرف 3 پارے ہی اس کو یاد ہے. ماں نے بتایا کہ میں 3 ہی پاروں کی حافظہ ہوں. جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں ہوا ہے تب سے میں 3 پارے کا روزانہ اہتمام کرتی تھی. دیکھو بچہ ابھی باہر نہیں آیا ہے، ماں کے پیٹ میں ہے اور ماں قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. اللہ اس کا اثر اس پیٹ میں رہنے والے بچے میں ڈال رہے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی 3 پارے کا وہ حافظ ہے. تو ہم اپنے ہاتھ سے جو کھانا بنائیں گے، جو کھانا شوہر کھائے گا، جو کھانا ہماری اولاد کھائے گی، اگر اس کھانے کو سبحان اللہ پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر، اللہ کا ذکر کر کے بنایا جائے گا تو اللہ اس ذکر کی نورانیت سارے کھانے والوں کو عطا فرمائیں گے. اس لیے اس میں غفلت نہیں ہونی چاہیے. اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے میں کوئی کمال نہیں ہے، اس کھانے میں لذت ڈالنا اور اس کھانے کو لذیذ بنانا یہ اللہ آپ کے قبضے قدرت میں ہے. اور یہ کھانا جن جن لوگوں کے پیٹ میں جائے گا، جو جو لوگ کھائیں گے اور ان سے جو خون بنے گا، جو طاقت بنے گی، اے اللہ تو ان کے ذریعے سے دین کے کام لے. یہ جذبات ہیں، یہ نیتیں ہیں. جب مائیں بیویاں ایسی نیتیں کرے گی اور اللہ کے ذکر کے ساتھ کھانا بنائے گی تو وہ کھانا جن جن لوگوں کے پیٹوں میں جائے گا اللہ اس کے اثرات ظاہر کریں گے، ذکر کے انوارات ظاہر ہوں گے. اس لیے پہلا اصول یہ ہے کہ مائیں اور بیویاں کھانا بناتے وقت اللہ کے ذکر کے ساتھ کھانا بنائے، غفلت کے ساتھ کھانا نہ پکائے. اللہ معاف کرے، آج موبائل آ گیا، موبائل میں گانے بج رہے ہیں اور گانے سنتے سنتے مائیں اور بیویاں کھانا پکا رہی ہے. بتاؤ بجائے ذکر کرنے کے گانے سن کر ہم کھانا بنائیں گے تو اس کھانے میں برکت آنے کے بجائے ظلمت آئے گی. پھر شوہر بے دین بنا، اولاد بے دین بنی تو مصیبت عورتوں کے سر پر آئے گی. اس لیے شوہر کو دیندار بنانا، اولاد کو دیندار بنانا، اس کے جہاں دوسرے اسباب ہے، ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم جب کھانا بنائے، ہم جب کھانا پکائے تو اس وقت اللہ کے ذکر کے ساتھ، سبحان اللہ کے ساتھ، الحمدللہ کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، جو ہم کو یاد ہے، جو ذکر کر سکتے ہیں اس ذکر کے ساتھ کھانا بنایا جائے گا تو اللہ ذکر کے اثرات سارے کھانے والوں کے اندر پیدا فرمائیں گے. یہ پہلا اصول ہوا. دوسرا اصول جو بیویوں کو اپنانا ہے گھر میں رہتے ہوئے کہ کام کو وقت پر کرنے کی عادت ڈالے. ہمارا کام وقت پر ہو جانا چاہیے. آج کا کام کل پر نہ چھوڑے. آج کا کام ہے آج کر لیں گے. یہ پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سارے کام سے فارغ ہو جائے، ورنہ آج کا کام کل پر چھوڑیں گے، کام سب جمع ہو جائیں گے. پھر کام جمع ہونے کے بعد انسان کچھ بھی نہیں کر پاتا. آج کل عورتیں گھروں کا کام بوجھ سمجھ رہی ہے، مصیبت سمجھ رہی ہے. یہ گھر کا کام بوجھ نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے، اس کو عبادت سمجھ کر کرو. جیسا کہ کل بتلایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ازواج مطہرات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام کاج کر رہی ہے، سنت ہے. اس لیے گھر کے کام کو بوجھ سمجھ کر نہیں کرنا. نہیں کریں گے تو شوہر کیا کہے گا؟ نہیں، گھر کا کام عبادت سمجھ کر کرنا. گھر کے کام میں جو مشقت اٹھائیں گے، جو تکلیف برداشت کریں گے، برتن کے صاف کرنے میں، گھر کی صفائی میں جو تکلیف ہوگی، جو مشقت ہوگی، اس پر اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں.
اس پر اللہ اجر عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کی وجہ سے درجے بلند کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کا کام خود کیا کرتی تھی۔ اس لیے جو ہے یہ دوسرا اصول ہے کہ آج کے کام کو آج ہی کر دینا، آج کے کام کو کل پر نہیں ڈالنا، آج کا کام کل پر ڈالا کام بہت سارے جمع ہو جائیں گے، پھر کام کے کرنے میں جو ہے مشقت محسوس ہوگی، کام جو ہے پورے ہو نہیں پائیں گے، جس کی وجہ سے پھر ذہن میں انتشار رہے گا۔ اس لیے ہر کام اپنے وقت پر کر لینا، جتنا کام وقت پر کر لیں گے اتنا زندگی میں سکون آئے گا، اور سارے کام جمع نہیں ہوں گے تو عافیت کے ساتھ اپنے وقت پر سارے کام گھروں کے ادا ہو جائیں گے۔ تیسرا اصول، عورتوں کو چاہیے کہ گھروں کو صاف ستھرا رکھے، گھر میں ہر چیز کو ترتیب سے رکھے۔ ایسا نہیں کہ برتن یہ پلنگ پر پڑے ہیں اور پلنگ کی چادر گھر کے نیچے پڑی ہے، بے ترتیبی کسی کو بھی پسند نہیں ہے، ہر چیز ترتیب وار ہونی چاہیے، صفائی ہر ایک کو پسند ہے، حدیث پاک میں اس کی ترغیب آئی ہے، صفائی آدھا دین ہے، آدھا ایمان ہے۔ اس لیے جو ہے اپنے گھر کو صاف رکھنا اور ہر چیز کو ترتیب سے رکھنا، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے عورت جب گھر میں پڑی ہوئی کسی چیز کو ترتیب سے رکھتی ہے تو اللہ اس رکھنے پر اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں اور اللہ اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں۔ اس لیے اس کام کو چادر برابر کر رہے ہیں پلنگ پر، برتن ترتیب سے رکھ رہے ہیں، فریج میں اس کی چیزیں ترتیب سے رکھ رہے ہیں، جو چیز جہاں رکھنی چاہیے اس ترتیب پر سارے کام کر رہے ہیں، یہ سمجھ کر کرنا کہ اس پر اللہ ہمیں ایک نیکی عطا فرمائیں گے اور اللہ ہمارے گناہ کو معاف کریں گے، عبادت سمجھ کر کرنا۔ اس لیے تیسرا اصول یہ ہے کہ گھر کی صفائی اور ہر کام کو ترتیب سے کرنا۔ چوتھا اصول، سنی سنائی باتیں آگے بیان نہ کرنا۔ آج گھروں میں فساد کی بہت بڑی وجہ یہ ہے، فلاں نے کہا تھا، فلاں نے کہا تھا، سنی سنائی باتیں ہم ایک دوسروں سے آگے بیان کر دیتے ہیں، ایسی عادت ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ کئی عورتیں ادھوری باتیں سن کر اس کو بیان کر دیتی ہے، بعد میں کچی نکلتی ہے، جب تحقیق کرنے میں پتا چلتا تم کو کس نے کہا، مجھے فلاں نے کہا، فلاں کو کس نے کہا، فلاں نے کہا، پتا چلا کہ اس بات کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے کبھی بھی سنی سنائی باتیں جلدی سے ادھر ادھر کر دینا یہ عورت کے لیے مصیبت کا سبب بن جاتا ہے۔ اپنی بات کی وضاحت دینی پڑتی ہے، اور وضاحت دینے کا وقت آتا ہے تو ہم اس میں جھوٹے ثابت ہوتے ہیں، ہم کچے ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے اکثر و بیشتر اپنی کہی ہوئی باتیں چھپانے کے لیے پھر جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور مومن جھوٹا نہیں ہوتا، ہماری زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا۔ ہم کو جھوٹ کیوں بولنا پڑا؟ اس لیے کہ ہم نے سنی سنائی باتیں نقل کر دی۔ اس لیے جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کی یہاں جھوٹوں کے دفتروں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے سچائی آدمی کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ پھر یہی بری عادتیں ہمارے بچوں میں جاتی ہے، جب ماں جھوٹ بولے گی تو بچے بھی جھوٹ سیکھیں گے۔ اس لیے جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کبھی بھی سنی سنائی باتیں دوسروں کو نقل نہیں کرنی چاہیے، اپنے ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکال دی، ایسا نہیں کہ اس کو سن کر دوسروں کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو فلاں تو ایسا ہے، ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، ہم نے تو کسی اور سے سنا تھا، اب سننے والے نے بھی کسی اور سے سنا تھا، پتا چلا کہ یہ لنک تو بہت آگے جا رہی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے بہت سارے جھوٹ کا پھر سہارا لینا پڑے گا۔ تو اس عافیت اس میں ہے کہ اس گناہ سے، اس غلطی سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے، سنی سنائی باتوں کو جو ہے ہرگز دوسروں کو نقل نہیں کیا جائے۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ خاوند کو گھر کے دروازے تک رخصت کرنا اور دعا دے کر رخصت کرنا۔ جب خاوند شوہر گھر سے جانے لگے
تو دروازے تک بیوی کو جانا چاہیے. کیوں جا رہی ہے؟ رخصت کرنے کے لیے جا رہی ہے، اور دعائیں دے کر رخصت کرے. نیک بیویاں ہمیشہ شوہروں کو اور بچوں کو گھر سے رخصت ہوتے ہوئے دعائیں دیتی تھی، اور دعائیں بھی اونچی آواز سے دینی چاہیے. کس کو دعا دے رہے ہیں؟ اپنے شوہر کو دعا دے رہے، اپنی اولاد کو دعا دے رہے ہیں. اس لیے ذرا اونچی آواز سے دعا دیں گے تو وہ بھی دعائیں سیکھیں گے. کیا دعائیں ہیں؟ عادت ڈالنی چاہیے. فی امان اللہ، فی حفظ اللہ، فی جوار اللہ. یہ سب الفاظ ہے. اللہ کی حفاظت میں ہم تم کو دے رہے ہیں، اللہ کے امان میں دے رہے ہیں. ہم جب یہ دعائیں دے کر اللہ کے امان میں، اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی پناہ میں یہ دعا دے کر اگر ہم نے اپنی امانت اللہ کے حوالے کر دی، اب اللہ شوہر کی حفاظت کریں گے، اللہ ان جانے والے اولاد کی حفاظت کریں گے. جب شوہر گھر آئے، یہ تو جانے کے وقت ہوا، جب رخصت ہو رہا ہے تو اس کو دعا دے کر رخصت کرنا، یہ نیک بیوی کا عمل ہے. نیک بیوی اپنے شوہر کو اور اپنے بچوں کو گھروں سے رخصت کرتے وقت دعائیں دے کر رخصت کرتی ہے. اور جب شوہر کام کاج سے، اپنی مشغولی سے گھر واپس آئے تو جتنی بھی مشغولی کیوں نہ ہو، ہم چاہے کچن میں ہو، ہم چاہے کسی اور جگہ میں ہو، گھر میں برتن صاف کر رہے، کچھ بھی ہے، 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے دروازے پر آ جانا اور مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے شوہر کا استقبال کرنا. دیکھو یہ عمل گھروں میں نہیں ہے، 99% نہیں ہے. یہ نیک بیویوں کا عمل ہے کہ اپنے کام کاج کو 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیتی ہے اور اس کے بعد دروازے پر آ کر مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے شوہر کا استقبال کرتی ہے. جب بیوی ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے اپنے شوہر کا استقبال کرے گی تو شوہر کی نظر جب مسکراتے چہرے پر پڑے گی تو اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہوگی. آج یہ عمل گھروں میں سے رخصت ہو گیا. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم 1 منٹ کی قربانی دیں. 1 منٹ کی قربانی میں ہم اپنے شوہر کا دل جیت لیں گے. اپنے شوہر کے دل میں ہم اپنی محبت پیدا کر دیں گے. ہمارا عمل چھوٹا ہے، 1 منٹ کا ہے، لیکن یہ 1 منٹ کا عمل شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے گا. اس لیے جو ہے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اسی طرح ایک اصول یہ بھی ہے کہ شوہر کے آنے کا وقت ہو تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا بنا لے. نیک بیویاں روزانہ شوہر کے آنے کے وقت اپنے آپ کو سنوار لیتی ہے، اور یہ سنوارنا یہ کوئی فیشن نہیں ہے بلکہ یہ عبادت ہے. عبادت کے طور پر سنوارنے کا کیا مطلب؟ سنوارنے کا مطلب یہ نہیں کہ لالی لگا لینا، فیشنیبل چیزیں نہیں لگانا. سنوارنے کا مطلب یہ کہ کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے. سنوارنے کا مطلب یہ ہے بالوں کو بھی جو ہے قرینے سے کر لینا چاہیے. بالوں میں کنگھی کر لی، بالوں کو جو ہے صحیح ترتیب پر کر لیا اور چہرے کو دھو کر صاف کر لیا. سادگی کے ساتھ نیک بیوی اپنے آپ کو سنوار لیتی ہے کہ شوہر ہمارے کپڑے کو دیکھ کر، شوہر ہمارے بالوں کو دیکھ کر، شوہر ہمارے چہرے کو دیکھ کر اس کے دل میں کراہیت نہ آئے. اس لیے جو ہے بال بھی کرینے سے ہو، ہمارے کپڑے بھی کرینے سے ہو، اور جو ہے صاف ستھرا چہرہ بھی ہو. نیک بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر رات اپنے آپ کو سنوارتی ہے اور شوہر سے پوچھتی ہے آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے ہاں تو شوہر کے ساتھ وقت گزارتی ہے. اگر وہ کہتے نہیں مجھے سونا ہے تو نیک بیوی مصلی پر ہاتھ باندھ کر اپنے رب کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. دیکھو یہ تھے نیک بیویوں کے عمل. اس لیے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا. عام طور پر ہوتا کیا ہے، جب کہیں باہر جانا ہو تو عورتیں بن سور کر جائے گی اور شوہر کے سامنے ایسی میلی کچیلی رہتی ہے کہ دیکھ کر طبیعت خراب ہو جاتی ہے. آپس میں پھر نفرتیں پیدا ہوتی ہے.
یہ بہت بری عادت ہے. باہر جائے تو شریعت کا حکم یہ کہ سادے کپڑے پہن کر جاؤ تاکہ فتنوں سے حفاظت رہے، لباس کی سادگی رہے، ہمارے برقعوں کی سادگی رہے. عورت کے حسن کی حفاظت کا سبب سادگی ہے. باہر نکلو اس طرح سادگی کے ساتھ باہر نکلو. اچھے کپڑے پہننا ہے تو وہ تو شوہر کے سامنے، اچھے کپڑے کا خرچہ شوہر برداشت کرے اور دکھایا جائے دوسروں کو، یہ کیسی بے انصافی کی بات ہے. شوہر نے خرچہ برداشت کیا، سارے کپڑے شوہر نے لا کر دیے اور ہم پہنتے ہیں باہر جا کر دوسروں کو دکھانے کے لیے، جبکہ یہ تو شوہر کے سامنے پہننا چاہیے. اس لیے جو ہے اپنے گھر میں اچھی طریقے سے اپنے شوہر کے ساتھ میں رہنا، میلے کچیلے گندے رہنا، یہ نیک بیوی کی عادت نہیں ہے. اسی لیے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے تشریف لا رہے تھے. مدینہ منورہ سے قریب آپ نے قیام فرمایا. حالانکہ مدینہ بالکل قریب تھا، آپ چاہتے تو مدینہ چلے جاتے لیکن مدینہ نہیں گئے. مدینہ سے پہلے قریب میں قیام فرمایا اور صحابہ کو بھی روک لیا، گھر نہیں جانا ہے، سب یہاں رکو. اور پھر صحابہ سے کیا فرمایا؟ گھروں میں اطلاع دے دو ہم آ رہے ہیں تاکہ تمہاری عورتیں سنور جائے. دیکھو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ذریعے سے یہ اطلاع اپنے گھروں پہ پہنچا رہے ہیں کہ آپ اپنی بیویوں کو اطلاع دے دو تاکہ وہ لوگ ہمارے جانے سے پہلے اگر چلے گئے بغیر اطلاع کیے تو ہو سکتا ہے میلی کچیلی ہو اور آپ کو دیکھ کر نفرت پیدا ہو، کراہیت پیدا ہو. اور نفرت بیوی کے متعلق نہیں آنی چاہیے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت سکھا رہے کہ ابھی رک جاؤ، بیویوں کو اطلاع دے دو تاکہ تمہاری بیویاں اپنے گھروں پر اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، صاف ستھری ہو جائے. معلوم ہوا کہ شوہر کے آنے پر عورت کا اپنے آپ کو صاف ستھرا بنا لینا، اپنے کپڑے کو صاف ستھرا کر لینا، اپنے چہرے کو صاف ستھرا کر لینا، میلا کچیلا گندا رہنا یہ چیز مطلوب نہیں ہے. سنت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کپڑا صاف ستھرا ہو، چہرہ صاف ستھرا ہو. اس سنت پر ہم سنت کی نیت سے عمل کریں گے تو اللہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب دیں گے. ہم اس لیے صاف ستھرا ہو رہے ہیں، ہم اس لیے اپنے چہرے کو صاف ستھرا کر رہے ہیں تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت بتائی ہے اس سنت پر عمل ہو جائے. سنت پر عمل ہوگا، ہمارا شوہر ہم کو دیکھے گا، اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی. اس لیے جو ہے ان باتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی طرح رشتہ داروں کے یہاں جاتے ہیں، رشتہ داروں کے یہاں صلہ رحمی کی نیت سے جانا چاہیے. خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر رشتہ داروں کے یہاں جانا ہوتا ہے. ہمارا مقصد کیا ہو؟ رشتہ داروں کو جوڑنا. یہ بات اللہ کو بہت پسند ہے کہ ہم صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کے میں جوڑ پیدا کریں. اس نیت سے نہ جائے کہ ہم نہیں جائیں گے تو وہ بھی نہیں آئیں گے، ادلا بدلا، عدل بدل، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. ہم نہیں جائیں گے تو وہ بھی ہمارے گھر پر نہیں آئیں گے، اب مجبوراً جانا پڑ رہا ہے. ایسے نیت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نیت تو ہماری صلہ رحمی کی، اللہ کو راضی کرنے کی. تو اس جانے پر اللہ ثواب عطا فرمائیں گے. اور اگر ہم نے عدلے بدلے کی نیت کی تو اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا. اس لیے جو ہے صلہ رحمی کی نیت سے جانا چاہیے. اور جب رشتہ داروں کے یہاں جاؤ تو جو مخلوط مجلسیں ہوتی ہے، بچیاں ہوتی ہے، مراہقہ ہے، بالغہ ہے، جن کے ساتھ آپ کو پردے کا حکم ہے، وہ آپ کے لیے نامحرم ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب رشتہ داروں میں جانے کے بعد ساری نامحرم عورتیں، نامحرم مرد محرم بن گئے. محرم نہیں بنے ہیں. چچا ذات، مامو ذات، پھپھی ذات، خالو ذات، یہ سب کے سب نامحرم ہیں. ان کے ساتھ بے تکلفانہ باتیں کرنا، ہنسی مذاق کرنا، آمنا سامنا کرنا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. جس طرح نامحرم کو دیکھنا گناہ ہے، اسی طرح ان رشتہ دار نامحرم عورتوں کو دیکھنا بھی گناہ ہے. اس لیے جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بزرگوں نے لکھا ہے
اگر تم کو یہ خطرہ لگے کہ اگر ہم جائیں گے اور وہاں اس طرح کا اختلاط ہوگا تو ان کو معذرت کر دے کہ ہم ایک دن پہلے آ جائیں گے یا ایک دن بعد میں آئیں گے، تاکہ وہاں پہنچنے کے بعد جو اختلاط ہوتا ہے اس گناہ کے اندر ہم مبتلا نہ ہو۔ اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اصول یہ ہے کہ اپنے شوہر کو نیک کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب دینا، شوہر کو جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دینا چاہیے، اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقے سے روزی میں برکت آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ شوہر کبھی پریشان ہو تو اس کو صدقہ دینے کا مشورہ دو، خود بھی خاوند کی اجازت سے، ایسا نہیں کہ بغیر اجازت کے، شوہر کا مال ہے، شوہر کی اجازت سے اس کے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور شوہر کو بھی اس کی ترغیب دینا اور اپنے بچوں کے ہاتھوں سے بھی صدقہ کروانا تاکہ بچوں کو بھی صدقہ کرنے کی عادت پڑے۔ ایک دوسرا اصول یہ ہے فون پر مختصر بات کرنے کی عادت ڈالنا۔ کسی کا فون آ گیا، کسی کو فون کر لیا تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے فون پر بغیر ضرورت کے لمبی لمبی آدھے گھنٹے کی باتیں کرتے ہیں، اپنا پورا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں، وقت بھی ضائع کرتے ہیں، مال بھی ضائع کرتے ہیں، اور وقت مال تو ضائع ہوا، کبھی کبھی فون پر غیبتوں کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، سانس یوں کرتی ہے، سسر یوں کرتا ہے، شوہر یہ کرتا ہے، ہم ایک دوسروں کی ایک گھر کی برائیاں دوسرے گھر میں، تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس لیے جو ہے مختصر بات کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور ہمارے گھر کی بات ہمارے گھر کے باہر نہیں جانی چاہیے۔ نیک بیوی تو وہ ہے جو اپنے گھر کی بات گھر میں رکھے، اپنے گھر کی بات گھر کے باہر نہ نکالے، اپنے شوہر کی برائی کر رہی ہے، اپنے ساس سسر کی برائی کر رہی ہے، اس لیے یہ نیک بیوی کو زیب نہیں دیتا۔ نیک بیوی جو ہے فون پر مختصر باتیں کرے، اور فون پر سامنے اگر غیر محرم ہے اس سے اگر اس کا فون آ گیا اور بات کرنے کی ضرورت پیش آ گئی تو اپنے لہجے میں ذرا سختی ہونی چاہیے، لہجے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے لہجے میں نرمی اور لچک پیدا نہ کرو۔ بعض عورتیں غیر محرم مردوں سے میٹھی بات کرتی ہے جس کے نتیجے میں گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے اصول یاد رکھو کہ ہمیشہ بات سے بات بڑھتی ہے، پھر انسان بات کرتا ہے، بات کرنے کے بعد ملاقات کا دروازہ کھلتا ہے، پھر اگلا قدم گناہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے اگر کسی نامحرم کا فون آ بھی گیا تو لہجہ سخت ہونا، لہجے میں ذرا سختی ہونی چاہیے، اور بہت مختصر سے مختصر بات۔ گھر کا فون گھر کا مرد ہی اٹھائے، مرد کا فون ہے عورت نہیں اٹھائے، مرد ہی اٹھائے گا۔ کیا ضرورت ہے کہ ہم، ہو سکتا ہے کسی کے کام کا کوئی فون ہو، اس لیے اگر مرد کا فون ہے، شوہر کا فون ہے تو یہ عورت کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہاں شوہر کی اجازت ہے کہ اب تم اٹھاؤ دیکھو کون ہے تو الگ بات ہے، ورنہ شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کا فون نہیں اٹھانا چاہیے۔ اس کی کوشش کرو، ورنہ اس کے ذریعے سے بھی شوہر اور بیوی میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ شوہر کہنے لگتا ہے تجھے کیا ضرورت تھی میرے فون کو اٹھانے کی، تو یہ نفرت ہمارا عمل بنا۔ اس لیے جو ہے اس کی خوب کوشش کریں گے کہ فون پر اگر بات بھی کرنی ہے تو بہت مختصر کرنی، کبھی لمبے عرصے کے بعد ماں سے بات ہو رہی ہے، باپ سے بات ہو رہی ہے تو ضروری باتیں کر کے اور ان کو تسلی دو۔ دیکھو ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی جہاں بھی رہے خوش رہے، تو ہم ان کو خوشیاں بیان کریں گے تو ہمارے ماں باپ کو بھی خوشیاں ملے گی، اگر ہم ان کو تکلیفیں بیان کریں گے تو ہماری ماں باپ کو بھی تکلیف پہنچے گی۔ اس لیے تکلیفیں مت بیان کرو، ہم ان کے سامنے اچھائیاں بیان کریں، خوشیاں بیان کریں، تو اس سے ماں باپ کو بھی خوشی ہوگی۔ اور پھر ایک اصول جیسا کہ کل بتلایا تھا کہ شوہر کی ضرورت کو پورا کرنا، اپنے تکلیف کی پرواہ مت کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عورت تنور اور چولہے پر ہو اور شوہر اپنی ضرورت کے لیے یعنی صحبت کے لیے بلائے تو عورت کو چاہیے کہ شوہر کی بات مان لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شوہر کی ضرورت پوری کرنے میں ٹال مٹول نہ کرے،
اپنی چھوٹی موٹی تکلیف کا خیال نہ کرے، بلکہ یہ بھی ثواب کا کام ہے، عورت کی ذمہ داری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی عورت اپنے خاوند کی ضرورت پوری کرتی ہے اور غسل کرتی ہے، غسل کے پانی کے ہر قطرے کے بدلے میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی علامت میں سے یہ ہے عورتیں تندرست ہونے کے باوجود اپنے شوہر کی ضرورت پورا کرنے میں ٹال مٹول کرے گی، اور عورتیں ٹال مٹول اس لیے کرتی ہے تاکہ ہماری عزت شوہر کی نگاہ میں بڑھے، ہمارا ویلیو بڑھے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کل بتلایا ایسے عورت پر فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، اللہ بھی لعنت کرتے ہیں۔ اس لیے اکثر یہ شکایت ملتی ہے کہ مرد دوسری طرف گناہ کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، اس لیے کہ گھروں میں جب حلال موجود تھا اس کا اہتمام نہیں ہوا تو اب حرام کا راستہ کھل جاتا ہے، اس لیے اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک اصول یہ ہے کہ خاوند کو پریشانی کے وقت تسلی دینا، یہ صحابیات کی سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کے بعد جب گھر تشریف لائے آپ پر بے انتہا گھبراہٹ تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تسلی دی۔ آپ فرما رہے تھے مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہرگز نہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، جب آپ میں اتنے اچھے اچھے اخلاق ہے تو اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ چنانچہ ان باتوں سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی مل گئی۔ شوہر کبھی کاروبار سے کبھی کسی اور بات سے پریشان ہوتا ہے تو عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں آئے ہوئے شوہر کو تسلی کے دو بول دے تو اس کی پریشانی دور ہو جائے گی، نہیں ہے کہ اس کو ایسے جملے کہے جس سے شوہر کی پریشانی اور بڑھ جائے۔ اسی طرح ایک اصول یہ ہے کہ عورت اپنی غلطی کو مان لے۔ بعض مرتبہ مزاج کے خلاف بات پیش آ جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی، انسان ہے، انسانی سے غلطی ہوتی ہے، شوہر کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی تو ایسے موقع پر اگر شوہر نے سمجھا دیا تو سمجھانے کے موقع پر اپنی غلطی کو مان لینا چاہیے، اس میں عزت ہے۔ اگر کسی بات پر شوہر نے ہمیں ٹوک دیا کہ تمہاری غلطی ہے تو غلطی کو تسلیم کر لینے میں عزت ہے، شوہر کے سامنے میں بے عزتی نہیں ہوا کرتی ہے بلکہ شوہر کے دل میں اس عورت کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح دوسرا اصول یہ ہے کہ چپ رہنے میں عافیت ہے، عورت کی زبان کھلنی نہیں چاہیے۔ آج اللہ معاف کرے بڑے بھی ایسا مشورہ دیتے ہیں چپ مت رہنا ورنہ تیرا کچھ چلے گا نہیں، اپنی زبان کھول کے رکھنا، مطلب پہلے سے بڑے بھی مشورہ دے رہے کہ توڑ کرنا گھر میں، ایسا نہیں ہے۔ چپ رہنا بھی اس میں عافیت ہے۔ اگر شوہر نے کوئی بات کہہ دی آپ فوراً بولنے کی عادت نہ ڈالو، فوراً جواب دے دینا یہ گھر کے اجڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، گھر میں فساد پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھو چپ رہنا بھی ایک جواب ہے۔ بہت سے موقعوں پر خاوند کی بات سن کر چپ رہو، خاوند کو جواب مل گیا، بلکہ خاموشی اس میں زیادہ وضاحت ہوتی ہے، اس لیے جو ہے اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کوئی جواب نہ دیں۔ اور اصول یہ ہے کہ اپنا حال لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے بجائے اپنے رب کے سامنے بیان کرے۔ جب کوئی ایسی بات پیش آ جائے شوہر کی طرف سے، ساس سسر کی طرف سے، کسی گھر والوں کی طرف سے، تو بجائے اپنے ماں باپ کو شکایت کرنے کے، اپنی سہیلیوں کو شکایت کرنے کے، اپنی بہنوں کو شکایت کرنے کے، اللہ کے سامنے کہنے کی عادت ڈالو۔ جب موقع ملے دعائیں کر کے اپنے دل کا غم اور اپنے دل کی بھڑاس اللہ کے سامنے کھول دو۔ جب اپنا دل اور اپنے دل کا غم اور دکھ اللہ کو سنانا شروع کریں گے تو آپ کا پروردگار آپ کے دلوں کے غم کو دور کر دے گا اور اس سے آپ کو دعاؤں کی لذت بھی نصیب ہوگی اور دل کو تسلی بھی مل جائے گی۔ دوسرے لوگ تو بجائے اچھا مشورہ دینے کے گھر میں توڑ کا مشورہ دیں گے، لیکن اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا، اللہ یہ سارے فتنے اور یہ سارے فسادات گھر سے ختم کر دے گا۔ اور ایک اصول یہ ہے کہ شوہر کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک رکھنا،
خاوند کے رشتہ دار سے اگر جھگڑا کریں گے تو سمجھ لو شوہر سے آپ جھگڑا کر رہے ہو. چاہے شوہر اس وقت کچھ نہ کہے، شوہر کے ماں کو برا کہنا، شوہر کے باپ کو برا کہنا، شوہر کے بھائی بہن کو برا کہنا، چاہے اس وقت شوہر کچھ نہ کہے، لیکن شوہر کے دل میں بھی ایک طرح کی نفرت پیدا ہوتی ہے کہ میری بیوی تو ہر وقت میرے باپ کی برائی کرتی رہتی ہے، میرے ماں کی برائی کرتی رہتی ہے، میرے گھر والوں کی برائی کرتی رہتی ہے. تو اس کے نتیجے میں شوہر کے دل میں ہماری برائی آتی ہے. اس لیے اصول اپنا لو کہ ہم شوہر کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھیں گے، ان کے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھیں گے. بیٹی کی وجہ سے داماد کا لحاظ کرنا پڑتا ہے. داماد کا لحاظ کیوں کر رہے ہیں؟ بیٹی کی وجہ سے. تو اسی طریقے سے جو ہے اگر ہم اپنے شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہمارا شوہر بھی ہمارے ساتھ اچھا رہے گا. اور آخری بات یہ کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی. کیا مطلب اس کا؟ اگر شوہر ہم کو کوئی ایسا کام کرنے کو کہے جس سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، شوہر نے کہا پردہ اتار دو، پردہ مت کرو، تو یہ تو شوہر اللہ کی نافرمانی کرنے کو کہہ رہا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر کی اطاعت فرض ہے. ایسے موقع پر حدیث پاک میں ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی ہے. ایسے موقع پر جو ہے پردے کا اہتمام کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا، شوہر کو سمجھانے کی کوشش کرنا، یہ تو اللہ کا حکم ہے. ہم سب کچھ آپ کا کر سکتے ہیں لیکن اللہ کا حکم نہیں چھوڑ سکتے. جب ایسا کرو گے تو ہمارے گھروں کے اندر سکون آئے گا. ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ جو اصول ہے، یہ جو ہدایات ہے، ان ہدایات کی طرف توجہ دی جائے اور اپنے گھروں میں ان اصول کو اپناتے ہوئے رہا جائے. شوہر اپنے اصول اپنائے گا، بیوی اپنے اصول اپنائے گی، دونوں ہر ایک کی ہدایت پر عمل کریں گے تو گھروں میں سکون آئے گا. اور آخری بات، آج حق دوسروں سے مانگا جاتا ہے. بیوی کہتی ہے شوہر سے تم جانتے نہیں ہو میرے یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے. شوہر کہتا ہے بیوی سے تم جانتی نہیں ہو میرے یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے. تو حقوق کا مطالبہ ہو رہا ہے. حقوق کا جہاں مطالبہ ہوگا وہاں جھگڑے ہی جھگڑے ہیں. بزرگوں نے لکھا جھگڑے ختم کرنے کے لیے آسان عمل یہ، حقوق مانگو مت، حقوق کا مطالبہ مت کرو، اپنے ذمے جو حق ہے وہ ادا کرنا شروع کر دو. شوہر اپنے حق ادا کرنا شروع کر دے، بیوی اپنے حق ادا کرنا شروع کر دے، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اور یہ سمجھ کر کرو کہ اللہ کا حکم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ جو اصول بتلائے جا رہے ہیں، شوہر یہ سمجھے کہ مجھے ان اصول کو اپنانا ہے اللہ کا حکم اور نبی کی سنت سمجھ کر، بیوی یہ سمجھے کہ مجھے ان اصول کو اپنانا ہے اللہ کا حکم اور نبی کی سنت سمجھ کر. جب یہ دونوں اس بات کی فکر کر لیں گے اور دونوں حق ادا کرنے والے بن جائیں گے تو گھر کا سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب زدني علما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اعطي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ورقاب جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم من النار اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إني أسألك التقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر قلبي ومن شر مني اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے اللہ تم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہے، سیاہ کار، مجرم ہے. اے اللہ آپ نے جن کاموں سے کرنے کا حکم دیا اسے بجا نہ لائے، آپ نے جن کاموں سے منع فرمایا اسی کا ارتکاب کرتے رہے. گناہ کر کر کے ہم نے تو اپنی ذاتوں پر ظلم کیا ہے. اے اللہ آپ کا کھاتے رہے اور آپ ہی کا مقابلہ کرتے رہے. اے اللہ آپ کی نعمتیں استعمال کرتے رہے، نافرمانی کر کے آپ کی ناشکری کرتے رہے. اے اللہ بدن کا کوئی ایسا عضو نہیں بچا جس عضو کو گناہ میں مبتلا کر کے گندا نہ کیا ہو. ہماری آنکھیں گندی، ہمارے کان گندے، ہماری زبان گندی، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا. ہم تو گناہ کر کر کے اپنی ذاتوں پر ظلم کرتے رہے، گناہ کر کر کے ہم تو گناہ کے عادی بن گئے. اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ غفار ہے، رحمان ہے، تواب ہے. آپ نے بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کیا ہے. اے اللہ آپ کے سامنے ہمیشہ کا یا صنم کہنے والا ایک مرتبہ بغیر اختیار کے یا صمد کہہ لیتا ہے، آپ اس کا جواب دینے والے ہیں. اے اللہ ہم تو آپ کے بندے ہیں. اے اللہ ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، آپ کو اپنا رب مانا ہے. اے اللہ آپ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا ہے. اے اللہ ہم تو یقین رکھتے ہیں مرنا ہے آپ کو منہ دکھانا ہے. اے اللہ آپ کو اب اللہ ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، ہم اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پریشانیوں میں پڑ گئے، مصیبتوں میں پڑ گئے، بیماریوں میں مبتلا ہو گئے. اے اللہ تو ہمارے اور امت کے گناہوں کو معاف فرما. اے مولا تو سب کو بخش دے. اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، بھائی بہنوں کی، بیوی بچوں کی مغفرت فرما، اہل و عیال رشتہ دار اعزاء قارب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ تلامذہ کی مغفرت فرما، مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات سب کے گناہوں کو معاف فرما.
سب کے چھوٹے بڑے اول آخر ظاہر باطن سارے گناہوں کو معاف فرما اللہ، تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ نصیب فرما کر اللہ آپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام نافرمانیوں سے بچا کر اے اللہ نیکیوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما کر عبادات اور طاعات کا اہتمام عطا فرما، اے اللہ ہماری غفلتیں دور فرما، ہماری سستیاں دور فرما، اے اللہ ہماری بری عادتیں ختم فرما، اے اللہ ہر لمحہ ہر گھڑی ہمیں اپنی آپ کی یاد کے ساتھ آپ کے ذکر کے ساتھ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آپ کی یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، آپ کے ذکر سے ہماری زبان کو رطب اللسان فرما، نمازوں کی پابندی عطا فرما، نمازوں کا خشوع خضوع عطا فرما، تکبیر اولیٰ کا ہم سب کو پابند بنا دے، امت کو تکبیر اولیٰ کا پابند بنا دے، سنتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ امت کو رسم و رواج سے بدعت و خرافات سے بچا دے، اے اللہ عقائد صحیحہ علوم نافعہ اخلاق فاضلہ سے ہم سب کو مالا مال فرما، ہمارے گھر کے ہر فرد کو چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کا شوق اور ذوق عطا فرما دے، نماز پر جو وعدے ہیں ان کا یقین عطا فرما کر نمازوں کا پورا پورا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، آپ کے خلیل نے آپ سے دعا کی ہے، اللہ ہم بھی اپنی ذریت کے متعلق یہی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری اولاد کو عقائد حقہ علوم نافعہ اخلاق فاضلہ محاسن عالیہ سے مالا مال فرما، برے کردار و گفتار سے، بری عادت و اطوار سے، بری صحبتوں سے، ہر گناہ ہر فتنے میں مبتلا ہو جانے سے اے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں ہو ہر ایک کی ایمان اعمال جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ دائمہ عاجلہ مستقرہ عطا فرما، بے روزگار کو حلال وسعت و برکت والے روزگار عطا فرما، بے قصوروں کی رہائی کے فیصلے فرما، بے نکاحی جوڑوں کو نیک صالح جوڑے عطا فرما، میاں بیوی میں محبتیں پیدا فرما، اے اللہ یہ جو نبوی ہدایات ہے، اے اللہ یہ جو اصول پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں، اے اللہ ان اصولوں کے ساتھ اے اللہ شوہروں کو بھی رہنے کی توفیق عطا فرما اور بیویوں کو بھی رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ شوہر کو جان جان کر بیویوں کے حق ادا کرنے والا بنا اور بیویوں کو جان جان کر شوہر کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر گھر کو اے اللہ خوشی کا گہوارہ بنا دے، گھروں میں محبتیں پیدا فرما دے، گھروں میں الفتیں پیدا فرما دے، اے اللہ حق کی ادائیگی سب کے لیے آسان فرما دے، گھروں سے حق تلفیہ اور ظلم اور زیادتیاں ختم فرما دے، اے اللہ شادی کی خوشیوں سے ازدواجی مسرتوں سے مالا مال فرما، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں اے اللہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا معین و مددگار بنا، اے اللہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا بنا، گناہ اور نافرمانی کے کاموں سے دونوں کو ایک دوسرے سے بچنے کا ذریعہ بنا، اے اللہ خوب قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما، اے اللہ دونوں کو ایک دوسرے سے حلال برکت والی روزی عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے سلسلے میں جو خیر بھلائی مانگی بتلائی ہر میاں بیوی کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ان تمام شرور سے آفات بلیات اور مکارے سے ہر میاں بیوی کے اور گھر والوں کی پوری پوری حفاظت فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اے اللہ یہ رمضان کا مہینہ آپ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا، اے اللہ پہلا عشرہ بھی ختم ہو گیا، دوسرا عشرہ بھی ختم ہو گیا، یہ تیسرا عشرہ قریب الختم ہے، اے اللہ پتہ نہیں آئندہ رمضان کس نے دیکھا ہے، اے اللہ ہم نے تو غفلتوں سے گزار دیا، رمضان دیا گیا تھا تاکہ ہم گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے، ہم اپنے آپ کو گناہ سے نہ بچا پائے، اے اللہ رمضان آیا تھا ہماری زندگیوں میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، ہماری آنکھوں کو پرہیزگار بنانے کے لیے، ہماری زبان کو پرہیزگار بنانے کے لیے، اے اللہ نہ ہم اپنی زبان پر لگام دے سکے نہ ہم اپنی آنکھوں پر لگام دے سکے، اے اللہ تو رمضان کی برکتوں سے اے اللہ ہمیں روزے کا تقویٰ نصیب
نصیب فرما، ہماری آنکھوں کو، زبان کو، ہر عضو کو پرہیزگار بنا دے، اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو رحمت کا حقدار بنا دے، مغفرت کا حقدار بنا دے، جہنم سے آزادی عطا فرما دے، پوری دنیا سے کورونا کو ختم فرما دے، اے اللہ جو جا چکے ہیں، مرحوم ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو بیماری میں مبتلا ان کو شفا عطا فرما، جو بچے ہوئے ہیں ان کو آئندہ بھی بچائے رکھیو، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اے اللہ تو تمام مظلوموں کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، اے اللہ ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، اے اللہ ان کو سچی ہدایت دے دے، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو چن چن کر ختم کر دے، اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ عطا فرما، حق کو غلبہ نصیب فرما، باطل طاقتوں کو پاش پاش فرما دے، ان کی اسکیموں کو انہی پر الٹ دے، اے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا سے اس حال میں جائے کہ کسی کا کوئی حق ہم پر باقی نہ رہ گیا ہو، ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، دل ایمان کے نور سے منور ہو، اے اللہ جس مرنے کو آپ نے اور آپ کے نبی نے پسند کیا ہو، اے اللہ ایسا مرنا ہم کو نصیب فرمانا، جن موتوں سے آپ کے نبی نے پناہ چاہی ہے اس سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ آج تک آپ سے مانگ کر محروم نہیں ہوئے، آج بھی آئندہ کے لیے محروم نہ فرما، اے اللہ جتنی دعائیں، جتنی خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ، تابعین، تابعین اور آپ کے نیک بندے بندیوں نے آپ سے مانگی، وہ ساری دعائیں، ساری خیر ہم آپ سے مانگتے ہیں، اے اللہ وہ سب ہمارے حق میں اور پوری امت کے حق میں قبول فرما، جن چیزوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، جزا اللہ عنا محمدا بما وهلو صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا